جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود میرے دل کو سنبھال کے رکھا اور آج تک بل نہیں مانگا. آپ نے تو 10 منٹ میں میرے لیے 10 لاکھ کا بل پیش کر دیا. میرا رب کتنا رؤوف الرحیم ہے, کتنا رحمان رحیم ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے ہم تصور کریں اللہ کی اس نعمت پر جو سب کو دیے ہوئے ہیں. ہمارا تمہارا ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف کیجئے چھوٹا نہیں ہے. اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. بڑا ہے, اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا. کھاؤ پیو جو چاہو فائدہ اٹھاؤ. لو كانت الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء. ترمذی شریف کی روایت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی اگر وہ اس دنیا کو ترجیح دیا ہوتا تو ما کافرا منہ شربت مائن, تو وہ اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا, پانی کا ایک گھوٹ بھی کسی کافر کو نہیں پلاتا. لیکن کافروں کو ساری دولتیں دے رکھی ہیں, بڑے بڑے محل اور قصور کا مالک بنا رکھا ہے. یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی شکوے میں کہا تھا کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدہ حور. پھر اس کے بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا تھا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں. میرے بھائیوں, میں ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کافروں کو محل بھی دے رہا ہے اور بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک بھی بنا دیا ہے, صرف اس لیے کہ اس دنیا کی واستوکتا, اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کی اصلیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء, تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. اس لیے جو چاہو فائدہ اٹھاؤ, جو چاہو اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے دیکھ لیجئے کوئی بٹوارا نہیں. سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی کے ساتھ جب پورب کی طرف سے صبح صبح نمودار ہوتا ہے, چمکتا ہے, نکلتا ہے, تو اس کی روشنی ہندو کے گھر میں بھی جاتی ہے, مسلمان کے گھر میں بھی جاتی ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے رب کا سورج ہے, اس سے فائدہ میں ہی اٹھاؤں گا. اے کافرو, تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, ہم تمہیں نہیں اٹھانے دیں گے. اور کوئی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی پوجا کرتے ہیں, اے مسلمانوں ہم تمہیں سورج کی روشنی نہیں تمہارے گھر میں جانے دیں گے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کی طرف سے جب سورج نکلتا ہے تو اس کی تپش, اس کی گرمی غیر مسلموں کو بھی ملتی ہے, مسلمانوں کو بھی ملتی ہے, یہود و نصارہ کو بھی ملتی ہے, بدھسٹ اور جینیوں کو بھی ملتی ہے, اور مسلمانوں کو بھی ملتی ہے. اندازہ لگائیے اللہ نے جو ہوا چلائی ہے, جو آکسیجن دی ہے ہمیں اور آپ کو, جس کی وجہ سے ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں, یہ صرف مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے, اس پر سب کا حق ہے, سب کا حق ہے, اور سبھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. آسمان سے اللہ نے بارش برسائی ہے, اس بارش پر بھی سب کا حق ہے, اور اللہ نے یہ بارش کا پانی بھی سبھی کو دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میری اجارہ داری ہے. یہ سب ربوبیت میں آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق ہے, رب ہے.
ہے جو ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے۔ آپ دنیا کے اصولوں پر ذرا غور کر کے دیکھیں، احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ ہم آپ کے کسی چیز کے محتاج ہیں تو آپ بھی ہم سے کسی چیز کے محتاج ہیں۔ ابھی یہ مولانا عبداللہ صاحب ہم کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے دوا دلانے، اس نے ہمیں دوا دی، انہوں نے 100 روپے اس کو دیے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں دوا دے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے، دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ ہم یہ چیزیں لیں، لیکن ان کے بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ ہم سے پیسہ لیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم تمہارے کسی چیز کے محتاج ہیں تو تم ہم سے کسی چیز کے محتاج ہو، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے، یہاں قانون بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔